फ़िलिस्तीन के लिए हम वो कर सकते हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में किया था। यहूदी खैबर को नहीं भूले, लेकिन आप भूल चुके हैं। क्या आप जंग में शामिल होना चाहते हैं? क्योंकि ये जो जंग है, ये जो जिहाद हो रहा है, फ़िलिस्तीन के साथ जो ज़ुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ़ जो जंग खड़ी हुई है, उसमें हम हर एक मुसलमान, हर एक उम्मती का खड़े होना, उनका साथ देना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, बस मेरी आप सबसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब ने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और इस जंग में ज़रूर शामिल हों, चाहे आप एक हाउसवाइफ़ हैं, एक लड़की हैं, कुछ भी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था कि आप ही हम फ़िलिस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं? हम लड़कियां होकर फ़िलिस्तीन के लिए किस तरीके से लड़ सकते हैं? और अगर ये जिहाद हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है, तो हम किस तरीके से फ़िलिस्तीन का साथ दे सकते हैं? हम लड़कियां होकर, हाउसवाइफ़ होकर या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होकर किस तरीके से फ़िलिस्तीन के लिए लड़ें, उनका साथ दें, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? और जबकि हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, हम तो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि डायरेक्ट जाकर उनकी हेल्प कर सकें, लेकिन हम अपने मुल्कों में बैठकर हम क्या करें जिससे फ़िलिस्तीन को फ़ायदा हो, उसका साथ दें, इस जंग में हम उनके साथ खड़े हों, ताकि हम अल्लाह के सामने खड़े होकर हम अल्लाह को बता सकें कि इस जंग में हमने फ़िलिस्तीन का कैसे साथ दिया था, मुसलमानों पे हो रहे जुल्म के अगेंस्ट हमने किस तरीके से आवाज़ उठाई थी। तो हमें वही करना होगा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की जंग जीतने के लिए किया था। जो खैबर की जंग के वक्त यहूदियों के साथ हमारे नबी ने किया था, वही चीज़ें हमें आज भी करनी चाहिए। खैबर 150 किलोमीटर दूर मक्का शरीफ से एक ऐसा शहर था जिसमें खाने पीने की हर एक चीज़ मौजूद थी, सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड थी। पूरे मक्का शरीफ में ऐसी एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी जिसमें इतना ज़्यादा गंदुम उगाया जा सके, खजूरें उग सकें, या फिर खजूरें तो अब माशाल्लाह से हर जगह पर हैं, लेकिन उस टाइम की बात कर रही हूँ कि एक एरिया था जो सबसे ज़्यादा रिच एरिया माना जाता था एग्रीकल्चर लैंड के मुकाबले में, खाने पीने में, हर चीज़ में। और यहूदियों का इस चीज़ पर कब्ज़ा था। यहूदियों ने अपने किले बनाए हुए थे, अपनी एक सिटी बनाई हुई थी, अपनी एक बस्ती अलग बनाई हुई थी जिसमें सारे यहूदी मिलकर रहते थे। इनके पास खाने पीने की हर एक चीज़ मौजूद थी, इनके पास नहरें थी, इनके पास खजूर के बाग थे और बहुत सारी ऐसी लैंड थी जिस पर ये खेती कर कर अपना गुजारा कर रहे थे और अपना बिजनेस चला रहे थे, पूरे मक्के को खाना प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिच थे और इनके पास सोना चांदी पैसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जहाँ पूरा मक्का भूखमरी से मर रहा था या लड़ रहा था और खाने की किल्लत थी, लेकिन वहीं खैबर के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ऐश परस्त थे, क्योंकि उनके पास हर चीज़ मौजूद थी। और वही लोग मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको आगे भी उनकी जगहों पर कब्जा करना था, क्योंकि उनके लोग बढ़ रहे थे, उनकी तादाद बढ़ रही थी। तो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1500 या 1600 सहाबाओं के साथ इस जंग को लड़ा था। लेकिन इस जंग की डिटेल्स अगर मैं करना चाहूँ तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी कि हज़रत अली ने किस तरीके से हमारे नबी के साथ मिलकर, हज़रत उमर के साथ मिलकर इस जंग को फ़तेह किया, लड़ाई हुई, एक किला फ़तेह किया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर लास्ट वाला किला किस तरीके से फ़तेह किया। लेकिन कुछ ऐसे स्टेप थे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे लड़ने के लिए आज़माए थे। जैसे जो इनका किला था वो इतनी ऊंचाई पर बना हुआ था, अगर आप इनको तीर मारेंगे तो वो तीर वहां से वापस आकर आपको लगेगा, अगर आप पथराव करेंगे तो वो पत्थर वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। और आप अगर कुछ भी कर लें, इनको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उन्होंने अपने किलों की दीवारें इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई हुई थी कि वहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल चीज़ लग रही थी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुछ ऐसे स्टेप किए जिसकी वजह से इनको कमज़ोर बनाया जाए, फाइनेंशियली इनको कमज़ोर किया जाए, ताकि ये अपने किलों से बाहर निकलें। तो वही स्टेप आज हम सबको भी करने चाहिए। आज की जो जंग है वो भी खैबर की तरह ही है। अगर आप भी इस जंग में शामिल होना चाहते हो तो जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों को हराने के लिए वहाँ के दरख़त कटवा दिए थे, आज आप भी वही कर सकते हैं। अगर आप देखें, जैसे उन्होंने तीर, पत्थर सब कुछ करके देखा, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। आज वैसे ही अगर आप यहूदियों पर लानत भेजेंगे तो उन तक नहीं पहुँचेगी, पत्थर फेंकोगे तो उन तक नहीं पहुँचेगा, कोई तीर या कुछ भी हम उनके पास फेंकें वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम लोग उनके सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। जब खैबर की जंग कर रहे थे और
اور ایک جو قلعہ تھا وہ فتح کر لیا، پھر دوسرا قلعہ فتح کر لیا، تو وہ تیسرے قلعے میں جا کر چھپ گئے، اور وہ لوگ باہر ہی نہیں آ رہے تھے، نہ جنگ کرنے کے لیے، نہ اپنے کسی کام کے لیے، اور وہ سارے یہودی چھپ گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کی ٹیم تھی نا، وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگی، حوصلے ٹوٹنے لگے، اور ان کے کھانے پینے کا سارا سامان جو تھا وہ ختم ہونے لگا۔ تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو صحابہ تھے وہ سب پریشان ہونے لگے کہ یہ لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں نا، نہ جنگ کر رہے ہیں، نہ باہر نکل رہے ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے نقصان پہنچائیں گے؟ اور ان کے قلعے اتنے مضبوط تھے کہ ان کو نقصان پہنچانا ناممکن تھا، نہ تیر نہ پتھر، کوئی بھی چیز ان تک پہنچانی ناممکن تھی۔ تو پھر ان کے ایک جو خبر پہنچاتے نا، ایک انسان یہودیوں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خبر لانے کا کام کرتا تھا، تو اس نے خبر دی کہ اے رسول اللہ، یہ اس لیے باہر نہیں آ رہے کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کا اتنا مال اکٹھا ہے کہ اگر یہ کئی سو سال بھی باہر نہ نکلیں، مطلب کئی سال جیسے 10-20 سال باہر نہ نکلیں، تب بھی ان کو کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے ان قلعوں کے نیچے سے پانی یعنی کہ نہروں کے راستے بنائے ہوئے ہیں، خفیہ راستے بنا رکھے ہیں، جن سے یہ اپنے جنگلوں میں یعنی کہ اپنی ایگریکلچر لینڈ پر اور پانی کے نہروں تک پہنچ سکیں، اور اپنے محلوں میں پانی لا سکیں، کھانے پینے کی چیزیں لا سکیں، اور ان کے پاس اتنا مال اکٹھا ہے کہ یہ کئی سال بھی اگر باہر نہ آئیں تو ان کو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاباؤں کو کہا کہ اگر تم اس جنگ میں شامل ہو تو ان کے جو درخت ہیں، کھجوروں کے پیڑ ہیں، جن سے یہ مطلب سیل کر کے اور ان کو فائنینشلی فائدہ ہو رہا ہے، وہ کاٹ دو۔ جب یہاں سے ساری ان کے جو پھل فروٹس اور کھجوریں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو ان کا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر ہمارے نبی نے سارے کھجوروں کے پیڑ کٹوا دیے ایک ایک کر کیونکہ یہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ پھر جب وہ کھجوروں کے پیڑ کاٹے گئے، پھر ساتھ میں نہر کا پانی بند کیا گیا، تب جا کے یہودی اپنے قلعوں سے باہر نکلے۔ پھر تیسرا قلعہ فتح ہوا، پھر چوتھا قلعہ فتح ہوا، پھر وہ 5ویں قلعے میں چلے گئے جہاں انہوں نے اپنے عورتیں، اپنے بچے اور اپنے خاندان والوں کو چھپایا ہوا تھا۔ صرف جنگ میں وہ لوگ شامل تھے جو جنگی تھے یا جنگ کرنا چاہتے تھے، مرد سامنے آ رہے تھے۔ تو پھر لاسٹ میں یہ ہوا کہ جب ان کا جو درخت تھے، ان کا فائنینشلی بزنس تھا، وہ سب کچھ تباہ ہو گیا، تو پھر وہ مکہ شریف یا خیبر کی جو جگہ تھی وہ چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گئے، اور پھر کچھ لوگ جو نہیں جانا چاہتے تھے وہاں، انہوں نے ہمارے نبی سے معافی مانگی، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف بھی کر دیا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ پھر یہ طے ہوا تھا کہ جتنا بھی آپ سال میں کمائیں گے 50% وہ مسلمانوں کا ہوگا اور 50% وہ آپ کا ہوگا، مطلب وہ بھی ساتھ میں مل کے کام کریں گے۔ تو پھر یہودی خوشی خوشی اس چیز کو مان گئے تھے، لیکن وہ تو ہمارے نبی تھے جنہوں نے اتنا ظلم اپنے قوم کے اوپر ہونے کے باوجود بھی ان کو معاف کر دیا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت مسلمہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں یا پھر نان مسلمس ہیں، کبھی نہ کبھی وہ ایمان ضرور لے کر آئیں گے، اور جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو وہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے جب ان سے وہ معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اسرائیل کے درخت کاٹیں، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں۔ آپ بھی ان پروڈکٹس کو ضرور بائیکاٹ کریں، چاہے وہ ڈوریٹوز ہو، کٹ کیٹ ہو، نیسلے ہو، میگی ہو، برگر کنگ ہو، میک ڈونلڈ ہو، کوکو کولا ہو، لیز ہو، یہ ہوتا ہے نا پارسل، فیری، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایریل آ گیا، گیپ آ گیا، کیٹ آ گیا، ایچ پی آ گیا، اس میں اتنے سارے برانڈس کے نام ہیں اور سب کو آپ لوگوں نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ ایسی بہت ساری لسٹ آپ کو گوگل پہ بھی مل جائے گی جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں جن کو ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ ڈو اسپیشلی، لوریال، ریولون، ٹھیک ہے نا، انٹیل اور فینٹا، ایریل، جتنا ہو سکتا ہے اتنا بائیکاٹ کریں۔ جو چیزیں آپ کے گھر پہ پہلے سے اویلیبل ہیں آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں نے خریدا ہے، لیکن آگے سے دھیان رکھیں کہ مارکیٹ سے آنے والی کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں اسرائیلی پروڈکٹس نہ آئیں۔ لپٹن گرین ٹی ہو یا دوسری ٹی ہو بالکل بھی گھر میں نہ لے کر آئیں۔ لیز بالکل بھی نہ لیں، کوکا کولا بالکل بھی نہ لیں، KFC اور میک ڈونلڈ تو بالکل بند کر دیں۔ ان لوگوں نے تو بالکل کھلے عام ان سولجرز کا ساتھ دیا تھا جو فلسطین سے لڑائی کر رہے تھے، فلسطین کے لوگوں کو مار رہے تھے، ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، اور ان لوگوں کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی، تو وہاں پر KFC ان کو فری میں کھانا پرووائڈ کر رہا تھا۔ اور جب یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو KFC کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ہم جس کنٹری میں ہماری برانچ ہے یہ تو اسی کنٹری کے لوگوں کی ہے، ہم کچھ نہیں
نہیں دیتے, بٹ یہ بات سچ ہے کہ یہ لوگ کافی ٹیکس پے کرتے ہیں اسرائیل کو. اور KFC کوئی 65 ایئرس کے بندے نے امریکہ کے شروع کیا تھا. بہت ساری مسلم بہنیں ہے نا, نوش ود کچن کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی, اور بہت ساری ایسے چینل ہیں جو بتا رہے تھے. لیکن وقت بدلتا ہے اور فرینچائزیز خریدی بھی جا سکتی ہیں اور پورا برانڈ بھی خرید لیا جاتا ہے کئی بار. تو ایسے ہی یہ ویڈیو وائرل نہیں ہوئی تھی جس میں سولجرز کو فری میں کھانا پرووائڈ کروایا جا رہا تھا. اب دیکھیں ایک سمپل سے ایگزامپل دیتی ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہاں پر ایک گرگٹ آیا جو بہت تیز تیز پھونکے مارنی شروع کر دی, جس نے وہ چاہتا تھا کہ آگ اور بھڑک جائے اور ابراہیم علیہ السلام جلد سے جلد جل جائیں. وہیں ایک کبوتر نے جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں تو اس کبوتر کو بھی پتا تھا اور گرگٹ کو بھی پتا تھا کہ ان دونوں کے کچھ بھی کرنے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا. لیکن کبوتر پانی بھر بھر کے اپنی چونچ میں لے کے آ رہا تھا. ایک ڈراپ ہے نا, ایک کبوتر کی چونچ میں ایک ڈراپ پانی آتا ہے, وہ پانی کے اندر اپنی اس ڈراپ سے پانی ڈال رہا تھا اپنی چونچ سے تاکہ وہ آگ بجھ جائے. دیکھو اس کبوتر کو شاید پتا ہو یہ بات کہ میرے بجھانے سے نہیں بجھے گی آگ, جب ہی بجھے گی جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے, لیکن اس نے کوشش کی, اس نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی کوشش کی. وہیں گرگٹ نے اس آگ میں پھونکے ماری تاکہ آگ اور بھڑک جائے. اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں آپ کو وہ گرگٹ بننا ہے, ظالموں میں شامل ہونا ہے, یا پھر اس کبوتر کی طرح بننا ہے جسے اللہ کے قریب ہونا ہے, جسے اللہ کے سامنے اپنا فیس دکھانا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے فلسطین کے لوگ ہم سب کے بھائی بہن ہیں. اپنے سبھی بہن بھائیوں کے لیے کافی دعا کریں, زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں, سارے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر دیں. میڈ ان انڈیا, میڈ ان پاکستان, میڈ ان بنگلہ دیش اور جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں وہیں کے پروڈکٹس لیں. اگر میں نے کچھ غلط بات کر دی ہو یا غلط کہہ دیا ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. بس میں آپ سب سے یہی اپیل کروں گی جتنا ہو سکتا ہے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کیا جائے, ان کے پروڈکٹس بالکل بھی نہ لیں, جتنا ہو سکتا ہے اتنا بائیکاٹ کریں. جو ہے چیزیں اس کو یوز کر لیں لیکن آگے سے بالکل بھی گھر کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہ لے کر آئیں. مشکل ہے لیکن کچھ بھی چیز ناممکن نہیں ہے. جب بھی آپ کو لگے کہ ہائے ہم اس چیز کے بنا نہیں رہ سکتے, تب آپ فلسطین کے لوگوں پر ظلم کو یاد کر لینا, انشاءاللہ آپ کو بہت مدد ملے گی.